اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے، اور درود و سلام، بے حد درود و سلام ہمارے پیارے اور سچے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے متعلق رب تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو ہم اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتے۔ بابا جی وقار، سب سے پہلے میں آج کے اس سیمینار کے انعقاد پر انجمن طلبہ اسلام راجہ جہاں کی پوری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علماء کی موجودگی میں گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ سورج کے سامنے کسی کو دیا دکھانا، لیکن جیسے کہ میرا تعارف کروایا گیا کہ تعلق جو ہے وہ سیالکوٹ سے ہے اور اس سے ذمہ داری جو ہے وہ انجمن طلبہ اسلام کی ہے، لہٰذا اسی چیز کے پیش نظر اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اسی چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی چند گزارشات جو ہے حاضرین کی گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ بابا جی وقار، ہم نے انجمن طلبہ اسلام کو نہ کوئی تنظیم سمجھا، بابا جی وقار ہم نے انجمن طلبہ اسلام کو نہ کوئی جماعت جانا، بابا جی وقار ہم نے انجمن طلبہ اسلام کو نہ کوئی گروہ پایا، بلکہ یقین جانیے ہم نے انجمن طلبہ اسلام کو سمجھا تو دین سمجھا، ہم نے انجمن طلبہ اسلام کو پایا تو مسلک پایا، ہم نے انجمن طلبہ اسلام کو جانا تو اپنی بخشش کا وسیلہ جانا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، ڈرائیں گی بلاک سے یہ راستے کی سختیاں، جھکائیں گی بلاک سے یہ راستے کی سختیاں، مٹائیں گی بلاک سے یہ راستے کی سختیاں، مظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں، چادر بطول کے پاسباں ہے پاسباں، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ علی وقار، یہ مجھ سے پہلے تمامی احباب فرما رہے تھے کہ انجمن طلبہ اسلام نے ہمیں ایک خوبصورت نعرہ دیا، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ یہ نعرہ جو آج دنیا میں ہمارا ورد زبان ہے، یہ حضور سیدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں در حقیقت آخرت کی تیاری کروائی جا رہی ہے۔ علماء اور مشائخ موجود ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ حضور سیدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے قبر میں جب انسان جائے گا تو انسان سے صرف ایک سوال کیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی آپ کو حدیث کا ریفرنس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ قبر میں انسان سے صرف ایک سوال کیا جائے گا، اور سوال جو ہے وہ کیا سوال ہوگا کہ جب انسان قبر میں جائے گا، فرشتے قبر میں تشریف لائیں گے تو فرشتے قبر میں جانے والے انسان کو حضور سیدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائیں گے اور پھر بتائیں گے کہ آپ کو جن کی زیارت کروائی جا رہی ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر پوچھیں گے کہ بتائیں جی کہ دنیا میں ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن طلبہ اسلام سے منسلک ہر شخص کو کہ جب انجمن طلبہ اسلام سے منسلک کسی بھی شخص سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بتائیں کہ جن کی زیارت کروائی گئی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا میں ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے، تو کیا انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان جو ہے بے ساختہ یہ کہہ نہیں اٹھیں گے کہ ہم سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ تو بابا جی وقار، کیا انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان جو ہیں قبر میں یہ بے ساختہ کہہ نہیں اٹھیں گے کہ دنیا میں ہمیں اگر کوئی خوشی ملتی تو ہم نے نعرہ بلند کیا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، ہمیں کوئی غم آیا تو ہم نے نعرہ بلند کیا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، ہماری شادیاں آئیں تو اس تاریخ نے دیکھا، اس زمانے نے دیکھا کہ ہماری شادیوں پر ردائے بلند ہوئی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔
اور اس زمانے نے دیکھا کہ جب انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں کے جنازے اٹھائے گئے تو جنازوں کے آگے صرف ایک ردا تھی، اور ردا کیا ردا تھی؟ وہ صرف ایک صدا تھی کہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ تو مبارکباد میں پیش کرتا ہوں انجمن طلبہ اسلام کے سے منسلک ہر ایک نوجوان کو۔ بابی جی وقار، روایتی طور پہ جب پوچھا جاتا ہے کہ جی بتائیں کہ آپ نے انجمن طلبہ اسلام میں شمولیت جو ہے وہ کیوں اختیار کی، تو ایک روایتی جواب اکثر دوست دیتے ہیں کہ جی ہم نے طلبہ کی بہتری کے لیے، بنیادی طور پہ تو انجمن طلبہ اسلام جو ایک طلبہ کی تنظیم ہے اور ملک غیر ایک طلبہ تنظیم ہے، اور اگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ واحد طلبہ تنظیم اس وقت پاکستان میں موجود ہے کہ جو 54 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی اس آسمان پہ جو ہے ایک روشن سورج کی طرح جو ہے وہ چمک رہی ہے، تو یہ کہنا بھی بالکل جو ہے وہ غلط نہ ہوگا۔ بابا جی وقار، انجمن طلبہ اسلام کے متعلق جو سوال ہوتا ہے کہ جی بتائیں جی آپ نے انجمن طلبہ اسلام جو ہے اس میں شمولیت کیوں اختیار کی، تو روایتی جواب دیا جاتا ہے کہ جی ہم نے طلبہ کی بہتری کے لیے اور اس معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے انجمن طلبہ اسلام میں شمولیت جو اختیار کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو ایک اور عقیدہ جو وہ دیتا چلوں۔ میں سیالکوٹ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ایک بڑے مشہور بزرگ کا مزار ہے، پیر امام علی الحق سرکار کا مزار جو ہے، مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو ایک ہمارے ATA کے سابق بزرگ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے پوچھا کہ جواد بیٹا آپ بتائیں کہ جی آپ نے ATA میں کیوں شمولیت اختیار کی، تو میں نے وہی روایتی جواب جو نے دیا کہ جی میں نے اس لیے ATA میں شمولیت جو اختیار کی۔ انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بزرگ ہونے کے باوجود جو ہوں آج تک کیوں ATA کے نعرے جو میں بلند کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی کے رستے میں بیٹھے نہیں، مسجد ہے نا، آپ اس دروازے پہ جا کے بیٹھے ہیں، تو قاری صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ گزریں گے آپ سے نہیں پوچھیں گے جی میرے رستے میں کیوں بیٹھے ہیں، قاری صاحب شاید دوسری دفعہ بھی آپ سے نہ پوچھیں گے جی میرے رستے میں کیوں بیٹھے ہیں، اور تیسری دفعہ بھی شاید آپ سے نہ پوچھیں گے جی بتائیں جی آپ میرے رستے میں کیوں بیٹھے ہیں، لیکن چوتھی دفعہ وہ آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ میرے رستے میں بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں، کچھ کہنا ہے تو کہیں، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں، کچھ بتانا ہے تو بتائیں، کوئی وجہ تو ہے نا بیٹھنے کی۔ تو یقین جانیے کہ انجمن طلبہ اسلام میں ہم حضور سیدی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بیٹھے ہیں، حضور ایک دفعہ گزرے نہ پوچھیں، حضور دوسری دفعہ گزرے نہ پوچھیں، حضور ساری زندگی گزرے نہ پوچھیں، حضور کبھی نہ کبھی تو پوچھیں گے۔ اور جب آپ نے کسی سے کوئی کلام کرنا ہوتا ہے، کوئی بات کرنی ہوتی ہے، اس سے پہلے ایک معاملہ پیش آتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا رخ جو ہے اس شخص کی طرف کرتے ہیں۔ تو انجمن طلبہ اسلام ATA میں تو ہم اس انتظار میں ہیں کہ حضور کب اپنا رخ انور ہماری طرف کرے اور ہمارے تمام بگڑے کام جو سمجھ جائیں۔ بابا جی وقار، میں بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ جب حضور سیدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب حضور سیدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کروائی، تو اس وقت حضور سیدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر زمانے کی، ہر وقت کی سیر جو ہے کروا دی گئی، ہر وقت کا علم جو ہے حضور کو دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب حضور سیدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کا سفر کیا، سدرہ منتہا تک پہنچے، لامکان تک پہنچے، 70,000 پردے اٹھائے گئے، اور حق تعالیٰ کی جب حضور سیدی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی تو قیامت تک کے آنے والے زمانے کی سیر جو ہے وہ حضور سیدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کروا دی گئی۔ میں پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اب دوستوں کو، جب حضور سیدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے زمانے کی سیر کروائی گئی تو یقیناً حضور سیدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2022 میں سے بھی گزرے ہوں گے، سبحان اللہ، اور حضور سیدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوری 2022 کی اس رات سے بھی واقفیت ہوگی، اور یقیناً اس پنڈال میں بیٹھے انجمن طلبہ اسلام کا ہر نوجوان جو ہے، انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ ہر شخص جو ہے وہ حضور سیدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی موجود ہوگا۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا تعلق جو ہے ایسی حضور کی منظور شدہ طلبہ تنظیم سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ فخر کریں، آپ رشک کریں اپنے مقدر پہ کہ آپ کے حصے میں نعرہ آیا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، آپ کا نعرہ کوئی دوسرا آپ کے حصے میں آیا ہی نہیں، آپ شکر ادا کریں اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ بابا جی وقار، مزید چند گزارشات جو ہے وقت کی دامن میں جہاں تو زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن حاضرین کا ذوق دیکھتے ہوئے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ روز محشر جو ہے جب ہم اٹھائے جائیں گے تو انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ لوگ جو ایک الگ قافلے کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں، آج جو شخص انجمن طلبہ اسلام میں کام کر رہا ہے وہ یہ بالکل مت تصور کرے کہ وہ ATA میں کام کر کے اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے، بلکہ یقین جانیے وہ اپنی آخرت کا سامان جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر ہم انجمن طلبہ اسلام میں نہ ہوتے تو ہماری جوانیاں جو ہے وہ کن کاموں میں صرف ہو رہی ہوتی۔
یہ ان کی خدمات دیکھی ہیں علماء اور مشائخ کی خدمات، ان کے مقابلے میں اگر میری عمر دیکھی جائے یا میرا کام دیکھا جائے تو شاید 0% بھی نہیں ہے۔ وہ کیا نسبت ہے کہ جناب کہ انہوں نے مجھے ان علماء اور مشائخ کے مقابلے میں آگے بڑھا دی ہے؟ وہ فقط اس بیچ کی نسبت ہے، اس تنظیم کی نسبت ہے کہ جو اس پاک اور رفاقی تنظیم سے منسلک ہو جاتے ہیں پھر ان کو عزتیں جو ہیں ویسے ہی ملتی ہیں۔ پیر جسٹس کرم شاہ صاحب بھیرا شریف والے جب کبھی انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان جو ہیں پیر صاحب سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو پیر صاحب جو ہیں انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں سے اپنی نشست سے اٹھ کے ملا کرتے تھے، اور علماء اور مشائخ ایک دفعہ ان کی محفل میں بیٹھے تھے تو ATI کے کچھ لڑکے پیر صاحب سے ملاقات کے لیے آئے تو پیر صاحب جو ہے حسب رفایت اپنی نشست سے اٹھے اور ان ATI کے لڑکوں کو گلے لگائے اور ان کا ماتھا چوما۔ علماء اور مشائخ نے پوچھا کہ حضور ساری زندگیاں ہماری گزر گئی، حدیث پڑھاتے اور قرآن پڑھاتے، لیکن ہم نے کبھی آپ سے ملاقات کرنی ہو تو آپ ہلکا سا ہاتھ آگے کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں، یہ بغیر داڑھی مونچھ کے لڑکے آپ کے پاس آتے ہیں، یہ لڑائیاں بھی کرتے ہیں، جھگڑے بھی کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی نشست چھوڑتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں، ان کا ماتھا چومتے ہیں؟ تو پیر صاحب نے کیا خوب جواب دیا کہ مسجدوں میں بیٹھ کے، ممبروں میں بیٹھ کے حضور سید صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نعرہ بلند کرنا بڑی آسان بات ہے، لیکن تعلیمی اداروں میں جا کے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت نعوذ باللہ من ذالک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا جو ہے وہ جرم جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا، اس وقت اگر کسی بندے نے نعرہ بلند کیا سیدی مرشدی یا نبی کا تو یہ اعزاز جو ہے فقط انجمن طلبہ اسلام کے حصے میں ہے، اور یہ آپ دوستوں کا اعزاز ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے اس تنظیم سے ہے جو کہ ملک پاکستان میں اہل سنت کی باقاعدہ طور پہ پہلی منظم تنظیم ہے، اور اہل سنت مسلک کی ہر تنظیم کی ماں تنظیم جو ہے وہ انجمن طلبہ اسلام ہے۔ احباب وقار، آخر میں ایک نسخہ احباب کے گوش گزار کرتا چلوں کہ علماء اور مشائخ موجود ہیں۔ علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دنیا والے تم سے محبت کریں یا تمہاری عزت کریں تو ایک کام کیا کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام نماز پڑھنا نہیں، وہ کام حج کرنا نہیں، وہ کام زکوٰۃ دینا نہیں، وہ کام روزہ رکھنا نہیں۔ میں قطع صورت ہی نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کام مت کریں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ علماء اور مشائخ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دنیا والے تم سے عزت کریں اور تمہاری محبت کریں تو حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرو۔ جب تم حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو گی یہ دنیا تم سے تمہاری عزت بھی کرے گی اور تم سے محبت بھی کرے گی۔ اور جب شاعر کا اس پہ قلم چلتا ہے تو شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ توں ہجے میرا یار نے ڈٹھا، توں ہجے میرا یار نے ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چائیں شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جدوں مخت نقاب ہٹاوے۔ توں ہجے میرا یار نے ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چائیں شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جدوں مخت نقاب ہٹاوے۔ تے جے وہ نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نہاوے، ایتھی دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں چ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ ابرے تے انج پیا جاوے جیوے میخانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بےدبی ہو جاوے، تے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، آزم میڈا سونا ماہی سانو ہور نظر نہ آوے، آزم میڈا سونا ماہی سانو ہور نظر نہ آوے۔ تو آخر میں احباب وقار انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ کرے کہ روز محشر جو ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی شفاعت جو ہے وہ نصیب ہو، اور اللہ کرے کہ یہ ہمارا پاک ملک جو ہے تا صبح قیامت اسی طریقے سے شاد آباد قائم رہے، اور اللہ کرے کہ یہ ہماری پاک اور پاکیزہ تنظیم جو ہے تا صبح قیامت اسی طریقے سے چمکتی اور مہکتی رہے، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، ATI پائندہ باد۔